الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی اس مبارک نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بحمداللہ تعالیٰ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے درس تراویح کی چھٹی نشست کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور بحمداللہ تعالی سورہ انعام کی یہ سورہ انعام جو ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی پیاری سورت مبارکہ ہے، اس پر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اب ہم آج کے درس قرآن میں جو ہے سورہ اعراف کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ سورہ اعراف جو ہے حافظ صاحب بھی تراویح کے اندر جو ہے وہ تلاوت کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، پہلے اس کے تعارف کی طرف چلتے ہیں تاکہ سورہ اعراف کا تعارف کیا ہے یہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ مستحضر رہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو معلوم بھی ہے اور بارہا جو ہے اس بات کو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا گیا ہوں کہ بعض صورتیں مدنی ہوتی ہیں اور بعض صورتیں جو ہے یہ مکی ہوا کرتی ہیں۔ تو اسی طرح سورہ اعراف کو دیکھیں تو سورہ اعراف بالاتفاق مکی ہے۔ امام رازی، علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین اکرام نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ کی 8 آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ میں نازل فرمایا، یعنی آیت نمبر 163 سے لے کر آیت نمبر 170 تک یہ آیت جتنی بھی ہیں، یعنی 8 آیتیں ہیں، یہ 8 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ میں جو ہے وہ نازل فرمایا، جبکہ پوری سورت مبارکہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو کہ مکہ شریف میں نازل فرمایا۔ اسی طرح امام رازی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ اعراف کہ جس پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اس کے سورہ اعراف کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد کے بعد نازل فرمایا۔ اب حضرت جابر بن زید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان کے نزدیک جو ہے اس صورت مبارکہ کا ترتیب نزول کے اعتبار سے کون سا جو ہے وہ نمبر بنتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں حضرت جابر بن زید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ صورت ترتیب نزول کے اعتبار سے 39ویں صورت کریمہ ہے، اور اس صورت مبارکہ میں کل 24 رکوع اور 206 آیت کریمہ جو کہ یہ موجود ہے۔ اب اس صورت مبارکہ کا نام اعراف رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین اکرام نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ، چونکہ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے نا اعراف، یہ بہت ہی بلند ہے، اسی مناسبت چونکہ ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت مبارکہ کا بھی نام جو ہے یہ اعراف رکھا گیا۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ بہت ہی پیاری فضیلت۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کر لیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جو ہے کثیر ثواب اس بندے کو مرحمت فرمائے گا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ان 7 بڑی سورتوں کو حفظ کر لیا اور اس کی تلاوت کرتا رہا تو یہ حفظ کرنا، تلاوت کرنا ایسے شخص کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ اب چونکہ 7 بڑی صورتوں کا ذکر جو ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اب فرماتے ہیں کہ ان 7 بڑی صورتوں میں سے ایک صورت کریمہ ہے سورہ اعراف۔
کہ جب بندہ اس کو حفظ کر لیتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے، ثواب کا خزانہ اس کے دامن میں آ جایا کرتا ہے۔ اور پھر ایک معلوماتی بھی بات یاد رکھیں، یقیناً یہ معلومات میں اضافہ کرے گی۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیں آپ کو بارہا یہ عرض کیا ہے کہ بعض صورتیں مکی ہوتی ہیں اور بعض صورتیں یہ مدنی ہوا کرتی ہے۔ اب مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی جو صورت ہے، ہم نے ابتدائی دروس میں آپ کو بتلایا تھا کہ سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، لیکن مکہ شریف میں جو سب سے بڑی صورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے لمبی جو صورت نازل فرمائی اس کے بارے میں جو ہے مفسرین فرماتے ہیں وہ سورہ اعراف ہے۔ یعنی سورہ اعراف یہ مکی صورتوں میں سے سب سے لمبی صورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صورت مبارکہ کا مکمل تعارف کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 46 کے تحت ہی گفتگو کرتے ہیں، یعنی یہ آیت وہی آیت کریمہ ہے کہ اسی آیت کریمہ میں جو کہ اعراف کی جگہ کا ذکر ہے اور سورت کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا۔ تو چلیں اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر کے آپ کے سامنے ساری باتوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ رب العالمین جل وعلا اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ رب العالمین جل وعلا فرماتے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے، یہ جگہ کا ذکر ہو گیا، اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو، لم یدخلوہا، کہتے ہیں کہ یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ اس کی طمع رکھتے ہوں گے، خواہش رکھتے ہوں گے۔ تو آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ جو ہے آپ کے سامنے میں نے جو ہے آسان الفاظوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعراف کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے کہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان جو ہے یہ موجود ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کہ اعراف پر مرد ہوں گے۔ تو اصحاب اعراف کون لوگ ہوں گے؟ یہ تو مرد ہوں گے، اس بارے میں تو ہم سن چکے، لیکن مردوں میں سے بھی کون ہوں گے اس بارے میں جو ہے یہ مفسرین کا، علماء کا جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند مشہور اور مضبوط اقوال جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر مفسرین اکرام میں سے ایک بہت بڑی جماعت، ساتھ ہی ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اصحاب اعراف یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گے۔ دوسرا قول فرماتے ہیں کہ اصحاب اعراف علماء، صلحاء اور فقہاء جو ہے اصحاب اعراف میں سے ہے۔ تیسرا قول فرماتے ہیں کہ اصحاب اعراف میں سے شہداء ہیں کہ جو جہاد میں جو ہے وہ شریک جو ہے، جہاد میں جو ہے وہ شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے۔ تو یہ اصحاب اعراف میں جو ہے ایسے لوگوں کے متعلق، ایسے جو ہے مرد حضرات کے متعلق جو ہے مفسرین کرام نے لکھا، آپ کے سامنے تینوں اقوالوں کو پیش کر دیا۔ اب یہاں پر اس آیت کی اگر تفسیر کی جائے تو میں آپ کے سامنے خلاصتاً تفسیر اس کی یہ پیش کرتا ہوں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا نا کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کہ اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ جو فرماتے ہیں کہ جو مردوں کو جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور کہتے ہیں کہ جنتیوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو، لم يدخلوها، وہ داخل نہ ہوئے ہوں گے، وهم يطعمون، اس حال میں کہ وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ اب اس کو سمجھے، یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب اعراف
اہل جنت سے کم درجے کے ہوں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعراف پر بٹھائے گا اور وہ اللہ کے فضل و احسان سے امید رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مقام سے جنت میں منتقل کر دے گا. اور جب اصحاب اعراف دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر عرض کریں گے کہ اللہ ان کو دوزخ والوں میں سے نہ کر دے. تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کریں گے. اب اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے, انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف جو ہے اپنے دل میں رکھے, متقی بنے, پرہیزگار بننے کے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرے. یقیناً جب بندہ پرہیزگار بننے کے اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تقوی کے منازل بھی پھر عطا فرماتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ آبا و اجداد کی جو کہ اندھی تقلید نہ کرے, نیکیوں والے کام کرے, جنت میں جانے والے کام کرے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے فضل سے جنت میں بھی جو ہے وہ داخلہ عطا فرمائے گا. تو آیت کے مختلف حصے تھے, ایک حصہ تو پیش کر دیا آپ کو مفسرین اکرام کے چند اقوال کے متعلق. اصحاب اعراف ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی جو کہ نیکیاں اور گناہ برابر. اب یہاں پر آیت کا جو دوسرا حصہ ہے نا, یاد رکھیں یہ عقیدہ اہل سنت کو بھی ظاہر کرتا ہے. اس کو ذرا سمجھنا ہے, اس کو ذرا غور سے آپ کو سننا ہے, سمجھنا ہے, دل میں بٹھانا ہے تاکہ عقیدہ اہل سنت آپ کے دلوں میں رچ بس جائے. رب العالمین جل وعلا کا مبارک پاک کلام ارشاد فرماتا ہے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, کہ وہ اصحاب اعراف جو ہے اہل جنت کو ندا کریں گے. کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم, کہ تم پر سلام ہو. تو اعراف والے جو ہے یہ جنتیوں کو پکاریں گے, جنتیوں کو ندا کریں گے. میرے دوست و بزرگوں, آپ جان چکے کہ اعراف یہ جگہ کہاں پر موجود, کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے. علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا کہ وہاں پر یہ جگہ موجود. اب میرے دوست و بزرگوں اس کو آپ سمجھیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ ہے. اس لاکھوں میل کے فاصلے کے ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے کلام کو سنیں گے, وہ ایک دوسرے کی آواز کو سنیں گے, وہ ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں گے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دور سے سننا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو مخلوق کے لیے مانی جائے کہ وہ شرک ہو جائے. اللہ اکبر. میرے دوست کو یاد رکھیں, جب اصحاب اعراف اہل جنت والوں کو ندا کریں گے تو اہل جنت والے سنیں گے. جب اہل جنت والے اصحاب اعراف کی آواز کو سن سکتے ہیں تو ہمارے نبی ہماری آواز کو کیوں نہیں سنتے, کہ جن کے لیے تو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تخلیق فرمایا. تو یقیناً بندہ یہاں سے پکارے تو اللہ کے نبی سنا کرتے ہیں. دیکھیں جنت اور دوزخ کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ, اس فاصلے کے باوجود بھی آواز کو سن لیتے ہیں. تو معلوم یہ چلتا ہے کہ میرے دوست بزرگوں, دور سے سننے میں کوئی شرک نہیں ہوتا, دور سے سننے میں کوئی بدعت نہیں ہوتی. اگر اللہ تبارک و تعالی اگر سننے کی طاقت دیتا ہے تو میرے دوست بزرگوں غار میں سے بھی امتی پکار لے تو اللہ کے نبی غار میں موجود امتی کی ندا کو بھی سن لیا کرتے ہیں. غار میں موجود امتی جو موجود ہے کہ جو ندا کر رہا ہے اس کی بھی آواز کو جو ہے وہ سن لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر یہ بات کہی جائے, اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ معاملہ اصحاب اعراف کا تو آخرت میں ہوگا, دنیا میں ایسا نہیں, تو میرے دوست بزرگوں یاد رکھیے گا کہ شرک کی حقیقت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مختلف نہیں ہو سکتی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جو کام شرک ہو اور آخرت میں نہ ہو. اللہ اکبر. تو یہ کام نہیں ہو سکتا, جو کام دنیا میں شرک ہے وہی آخرت میں بھی ہوگا. اللہ اکبر. تو دنیا حقیقت, یہ شرک کی حقیقت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ مختلف نہیں. جب اصحاب اعراف جو ہے جنتیوں کو, اہل جنت کو دور سے ندا کریں گے
تو اس وقت بھی شرک نہیں. تو لہذا بندہ مومن اس دنیا میں رہ کر اپنے گھر سے بھی اللہ کے نیک بندوں کو، ولیوں کو، نبی کو پکارتا ہے، تو اس میں بھی تو پھر کوئی شرک نہیں ہے نا. اور یہ عقیدہ اہل سنت آپ کے سامنے جو ہے قرآن کے ذریعے سے پیش کر دیا. اللہ اکبر. تو رب العالمین جل وعلا کا کلام کہتا ہے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ اصحاب اعراف جو ہے اہل جنت کو ندا کریں گے، اہل جنت کو پکاریں گے، اہل جنت کو کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو. اللہ اکبر. اب اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 54 پر 54 آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں. رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. بس آیت تو اور بھی ہے، لیکن آیت کے اس مختصر حصے پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے. یعنی زمین اور آسمان کو رب العالمین جل وعلا نے 6 دن میں تخلیق فرمایا. اب مفسرین اکرام کی ایک جماعت نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ 6 دن میں تخلیق کرنے سے مراد کیا ہے. اس کے متعلق بعض مفسرین اکرام نے اس بات کو لکھا، بیان فرماتے ہیں کہ 6 دن سے مراد جو ہے 6 ادوار ہے. اور اکثر علماء مفسرین نے اس بات کو لکھا، فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے جو 6 دن کی مقدار بنتی ہے یہاں پر جو ہے وہی مراد ہے. بہرحال جو بھی صورت ہو، جو آپ کے سامنے 2 صورتیں پیش کی نا، کہ دونوں میں سے جو بھی صورت ہو تو یاد رکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے. تو جو بھی صورت پائی جائے اللہ تبارک و تعالی تو قادر ہے، اور وہ تو قادر مطلق ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ہے 6 دن میں زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، تو 6 ہی دن میں کیوں تخلیق کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر دیکھیں ذرا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات ایک اتفاقی حادثے میں بن گئی، ایک اتفاقی حادثہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ماضی وجود میں آ گئی، تو میرے دوست و بزرگوں یاد رکھیں ایسا کہنا غلط ہے، اور یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط پوائنٹ آف ویو ہے. حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے. یاد رکھیں میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. رب العالمین جل وعلا تو ہر شے پر قادر ہے نا، تو 6 دن میں کیا حکمت ہے؟ تو پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ایک لمحے میں یا ایک لمحے سے بھی کم وقت میں زمین اور آسمان کی تخلیق فرما دیتا. اللہ اکبر. لیکن یہ 6 دن میں رب العالمین جل وعلا نے تخلیق فرمائی، اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ میں جو ہے بندوں کی تعلیم ہے، یعنی کہ بندوں کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے بندو اپنے کام میں جلد بازی مت کرو، بلکہ آہستگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ جو ہے اپنے سارے معاملات کو جو ہے وہ سر انجام دو. یقیناً جلد بازی کرنا جو ہے یہ درست عمل نہیں ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کام میں جلد بازی نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کام میں جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. ایک اور روایت کہ جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے سامنے موجود ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت جو ہے دیگر جو ہے کتب حدیث کے اندر جو ہے علماء کرام نے لکھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ عبد القیس سے فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں.
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے وہ کون کون سی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خصلت جو ہے وہ بردباری، اور دوسری خصلت جو ہے یہ جلد بازی نہ کرنا۔ یہ دونوں خصلتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوا کرتی ہیں، تو اپنے اندر تحمل مزاجی کو پیدا کریں، ہر اچھے کام کو شائستگی سے آپ کرنے والے بنیں، آپ جو ہے آہستگی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہر کام کو سر انجام دینے والے بنیں۔ جلد بازی کا کام یہ شیطان کا ہوتا ہے، جبکہ کاموں میں جلد بازی نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر کام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، ہر فعل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، اور جب حکمت ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہے تو پھر آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے، آپ پر اور مجھ پر لازم یہ ہے کہ ہم جو ہے اس اسرار و رموز جو ہمارے سامنے پوشیدہ تھے تو جب کھل کر آگے تو پھر اس پر ہم جو ہے عمل کریں، اور ساری باتوں کو اچھے انداز میں جو ہے ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ اب آج کی اس نشست سے بالکل آخری آیت کریمہ آپ کے سامنے جو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہیں تمام کے تمام اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان تمام ناموں کے ساتھ جو ہے رب العالمین جل وعلا کو پکارا کرو۔ ان تمام خوبصورت ناموں کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کا حکم جو ہے رب العالمین جل وعلا نے جو ہے خود کلام مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے تمام اچھے نام، تو ان ناموں کے ساتھ جو ہے اللہ کو پکارو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں شان نزول کے متعلق مفسرین اکرام نے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو لکھا، اور یہ بات علامہ خازن علیہ رحمہ نے لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا دعویٰ دیکھا کہ ہمارے نبی کا اور صحابہ اکرام کا دعویٰ یہ تھا، اور یہ ہے، اور ہمارا بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، وہ واحد قل هو اللہ احد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے واحد ہے، وہ اکیلا ہے اور وہی ہی عبادت کا مستحق ہے۔ جب ابو جہل نے اس دعوے کو دیکھا کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب ابو جہل نے دعوے کو دیکھ لینے کے بعد یہ کہا نا، تو اس موقع پر رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ تمام کے تمام اچھے نام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، تو ان ناموں کے ساتھ رب العالمین جل وعلا کو پکارو۔ تو اسماء حسنہ تمام اچھے نام جو ہیں یہ رب العالمین جل وعلا کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے جو ہے وہ درج کی ہے۔ حدیث مبارکہ کون سی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99، یعنی ایک کم 100۔ حضور فرماتے جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل عطا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث مبارکہ کی شرح میں علامہ نووی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یعنی اسماء حسنہ جو ہے یہ 99 میں جو ہے یہ منحصر نہیں ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کے 99 ہی نام نہیں بلکہ 99 سے بھی زیادہ رب العالمین جل وعلا کے نام موجود۔ اللہ اکبر۔ لیکن حدیث میں 99 کا ذکر ہے تو علامہ نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حدیث کا مقصود صرف یہ ہے
کہ بندہ جب اتنے ناموں کو یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو حدیث کا مقصد یہ ہے۔ ایک اور روایت میرے سامنے موجود ہے کہ جو روایت جامع صغیر کی ہے، روایت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کے ذریعے سے فرمانا کہ فَدْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے سے اسے پکارو۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب یہاں پر صرف آخری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 99 نام ہیں، ان کے ذریعے سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ 99 نام ہیں، ان کے ذریعے سے بندہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کس انداز اور کس طریقے سے مانگے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں، تفسیر روح البیان کے اندر اس بات کو لکھا گیا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا مانگے کہ پہلے کہے کہ اللہم انی اسألوکا یا رحمان یا رحیم، اور پھر یا رحیم کہا، پھر اس کے بعد جو کہ تمام اسماء مبارکہ کہ جو اسماء الہیہ ہیں، جو اسماء حسنہ ہیں، تمام اسماء مبارکہ حرف ندا کے ساتھ پڑھے، جیسا کہ یا رحمان یا رحیم یا قدوس یا ملک یا سلام، یہ آخری تک جو ہے یہ تمام ناموں کو پڑھے۔ جب تمام اسماء مبارکہ مکمل ہو جائیں تو اب بزرگ فرماتے ہیں یوں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کہے، عرض کرے کہ ان تصلی علی محمد و آلہ و ان ترزقنی و جمیع من یتعلق بی بتمام نعمتک و دوام عافیتک یا ارحم الراحمین۔ ان الفاظوں کے ساتھ پھر اپنی دعا رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرے، دعا مانگے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مراد بھی پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دعا کو بھی قبول فرما لے گا، اس کی دعا کو پھر جو کہ وہ رد نہیں کیا جاتا۔ تو پھر یہ طریقہ بزرگان دین اور خاص کر تفسیر روح البیان کے اندر یہ طریقہ مبارکہ جو کہ یہ لکھا گیا ہے کہ اسماء حسنہ کے ذریعے سے، اسماء الہیہ کے ذریعے سے، اس طریقے کے ساتھ جو ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، تو میرے دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے بندے کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اسی پر آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں ساتھ اس پیغام کے کہ آپ تمام جو ہے یہ مبارک ایام جاری و ساری ہیں، خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان اسماء حسنہ کا، اسماء الہیہ کا ورد کریں، یقیناً بڑی برکتیں، بڑا خیر جو ہے اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا و میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔